بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم سامعین، میں آپ کی خدمت میں پروگرام لے کے حاضر، اور کچھ باتیں بھی ہوں گی پروگرام کے حوالے سے، کچھ ہے ذرا سا کچھ ذکر کریں گے بھی، اور پروگرام بھی آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گا۔ تو سب پروگرام کا ابتدا کرتے ہیں۔ قصہ ہے، اب کہ قصہ ہے ایک، اس کو کس طرح سے ہے، کیا نام دیا جائے، نام بھی دے دیں گے بعد میں۔ اب ایک صاحب ایک کلینک میں بڑی تیزی سے داخل ہوئے، اور سیدھے ہی جا کے ریسیپشن پہ انہوں نے اپنی بیماری کا حال کہنا شروع کر دیا، مجھے کھانسی ہے، مجھے یہ ہے، مجھے وہ۔ تو وہ جب سب بیٹھے تھے ریسیپشن پہ، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اطمینان سے کہا، میاں بات سنو اطمینان سے، پھر میں ہم تمہارے اس کے تمام مرضوں کا علاج ہو جائے گا، بے فکر رہو، کلینک اسی لیے بنائے، لیکن پہلے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کر لیں، اور اس پہ جب آپ عمل کر کے آئیں گے تو پھر ہم آپ کی کوئی تمام تکلیفوں کو ڈیٹیل میں سنیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ صحت یاب بھی ہو جائیں گے، اور ایک کلینک کو اپنا مستقبل میں ہر کام ہر دفعہ بنا لیں گے۔ تو کہنے لگے جی حکم کیجئے، میں پہلے کیا کروں؟ کہنے لگے میاں پہلے آپ یہ کریں کہ جا کے اپنی آنکھیں ٹیسٹ کرائیں اور چشمہ بنوا لیں، اس کے بعد ساری باتیں ہوں گی، پہلے یہ ایک تکلیف نکال دیں۔ کہنے لگے آپ، کہنے لگے بھائی جاؤ تو صحیح، بات تو کرو کوئی چشمے والے سے، اس کو چشمہ دکھاؤ، اپنے آنکھوں کا ٹیسٹ کراؤ اور چشمہ بنواؤ، ایک نہیں کل نہیں پرسوں آ جاؤ، آپ دیکھ لیں گے۔ کہنے لگے اچھا جی۔ وہ صاحب گئے اور جا کے چشمے والے کے یہاں ٹیسٹ کرایا، آنکھیں ٹیسٹ ہوئیں، سب کچھ ہوا، چشمہ بھی کا نمبر بھی ملا، چشمہ بننے کے لیے آرڈر بھی کر دیا، اور کہا کل آپ کو آپ کا نظر کا چشمہ مل جائے گا۔ خیر صاحب یہ بڑے امپریس ہوئے، کہنے لگے یار یہ ڈاکٹر تو عجب آدمی ہے، اس نے تو مجھے دیکھے بغیر کہہ دیا کہ آپ کی آنکھیں خراب ہیں اور آپ فوری طور پہ چشمہ بنوائیے آنکھوں کا۔ تو جب میں یہاں آیا اس کی آنکھیں دکھائیں تو انہوں نے کہا واقعی میں آپ کو اینک کی بہت ضرورت تھی، آپ نے ڈاکٹر کی ایڈوائس پہ پورا فائدہ اٹھایا، آپ فوراً آ گئے اور آپ نے آنکھیں ٹیسٹ کرایا، تو یہ تو آپ کی آنکھیں خاصی ویک ہو گئی تھیں اور بھی آگے بڑھ جاتی، اچھا کیا آپ نے چشمے کے لیے حاضر ہو گئے اور چشمہ بنوا لیا۔ انہوں نے ڈاکٹر کی ذہانت کو اور اس کے تجربے کو بہت سراہا، اور چشمہ لگا کے وہ دوسرے دن اینک کا چشمہ لگا کے کلینک میں ویسی تیزی سے داخل ہوئے، اور اسی جگہ پہ جہاں وہ ریسیپشن پہ بیٹھے ہوئے تھے ڈاکٹر تھے، بڑے ایسے معمولی آدمی تھے، معلوم ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر ایک بہت قابل آدمی، چہرے مورے سے ان کا اندازہ یہی تھا کہ بہت ہی بڑے پروفیسر ٹائپ کی کوئی چیز ہے۔ تو نہ جاتے کہ صاحب آپ نے کمال کیا، آپ کو مجھ کو دیکھ کے آپ نے فوراً پہلی نظر میں یہ اندازہ لگا لیا کہ میری آنکھیں کمزور ہیں، مجھے چشمے کی ضرورت ہے، اینک کی ضرورت ہے، تو میں نے آپ کے کہنے پہ عمل کیا اور جا کے ڈاکٹر کو دکھایا، آئی اسپیشلسٹ کو۔ اس نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے، آپ کی اینک بننی لازمی ہے، بلکہ ضرور ہے، آپ کو فوراً بنوا لیجیے۔ وہ بنوا کے میں آج آ گیا، بہت سیٹ ہے۔ کہنے لگا آپ کو سب ساتھ نہیں نظر آ رہا ہے؟ تو وہ اٹھ کے آئے، کہنے لگے بھائی آپ ایسا کریں، کلینک سے باہر جا کے ہمارا بورڈ پڑھ گئے، یہ ہم نے ایک ٹیسٹ رکھا ہے، ہمارا بورڈ پڑھیں، جن کی آنکھیں اب یہ سب کچھ کروا کے آئیں تو اس کو ٹیسٹ تو کر لیں ہم۔ کہنے لگے ہاں سر، آپ کا حکم سر، آنکھوں پہ میں بھی ٹیسٹ کر جا کے بورڈ کے پڑھ کے آتا ہوں۔ وہ کلینک سے باہر نکلے اور بورڈ پڑھنے کے بعد اندر آئے بڑے مایوس کن میں حالات میں۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی پڑھ لیا؟ کہنے لگے جی، انہوں نے کہا بھائی پڑھ لیا تو آپ نے کیا پڑھا، ایک بتا تو دیں تاکہ آپ کی اصلاح ہو جائے اور آپ جا کے اس کو بتا دیں۔ کہنے لگے جی بالکل صحیح پڑھ لیا، آپ بے فکر رہیں، بس اجازت دیں، پھر انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کیا پڑھا بھائی میرے بھائی، مجھے بتا تو دیں۔ کہنے لگے میں نے یہ پڑھا، باہر بورڈ پہ لکھا تھا لیڈی ڈاکٹر محترمہ وحیدہ بیگم، اسپیشلسٹ امراض النسواں۔ جو وحیدہ بیگم تھیں، وہ کلینک تھا لیڈیز کا، وہ وحیدہ بیگم کی وہ ڈاکٹر تھیں، اور امراض النسواں کی وہ ماہر تھیں، اسپیشلسٹ تھیں۔ امراض النسواں کا اردو میں خالص اردو میں مطلب لیڈیز عورتوں کے امراض کی۔
تو وہ ہنس رہے اور انہوں نے دیکھا، کہنے لگے سلام کیا اور سینے سے فوراً اپنے گھر واپس ہو گئے. اور یہ اپنی حماقت اور ان کی لعنت کا تعجب دیکھیے، کچھ بھی نہیں کہا، نہ لڑے نہ جھگڑے، اور کہتے اپنی آنکھوں کا ٹیسٹ تو کرا کے آؤ میرے بھائی. کہنے لگے جی پڑھ لیا، سمجھ میں بھی آ گیا، انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی. کہنے لگے ہاں یہ موضوع آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، جب بھی دل چاہے آ جائے. تو صاحب یہ تھا ایک چھوٹا سا قصہ جو آپ کی نظر ہوا. اب ایک بات دراصل یہ ہے کہ یہ قصے اور کہانیاں اچھی ہیں، اس میں کوئی سیاست نہیں ہے، اس میں کوئی غصہ نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. ایک تھوڑی دیر کے لیے ذہن کے سکون کے لیے، چہرے پہ مسکراہٹ لانے کے لیے. اور مسکراہٹ جب چہرے پہ آتی ہے تو کسی کے سامنے جا کے کسی سے بات کریں تو وہ عادی ملاقات ہو جاتی ہے، تو وہ آدمی سمجھ جاتا ہے یہ قابل گفتگو ہیں جو مسکراتا ہوا چہرہ. اب یہ تو ہو گیا ایک. اب دوسرے کے لیے ہم سوچ رہے ہیں دوسرا کون سا لیں، کتنے ہوئے. ایک تو یہ بات عجب ہو گئی ہے کہ اب بہت ساری قصے سوچتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ سوچتے ہیں یہ ہوگا یہ ہوگا، اور جب بیٹھنے لگتے ہیں تو وہ ترتیب بھی غائب ہو جاتی ہے. اب باقاعدہ بچوں کی طرح کتاب لے کے بیٹھیں گے، اس میں یہ لکھیں لیں گے، یہ پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، اس کا یہ قصہ ہے، تو پھر بات بن جائے گی. کہنے لگے اب کچھ تو کرنا ہی پڑے گا بھائی. تو صاحب ایک قصہ ابھی شروع کرتے ہیں، ذرا سا بریک لے لیں تھوڑا سا، کیونکہ کچھ آنکھوں کے گڑبڑ ہو گئی تھی، ذکر ہوتے ہوتے اپنی آنکھوں کا بھی خیال آ گیا. تو جناب والا یہ بات ہے کہ کیا ابھی دیکھیں نا بھول گئے ہم، ابھی 2 منٹ کے بعد پھر شروع ہوں گے تو پھر آپ کو بتا دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب دوسرا بھی قصہ ہے جو میرے ڈسٹرب ہو گئے تھے، وہ بھی یاد آ گیا اور اس کو بھی انشاءاللہ آپ کے خدمت میں پسند آئے گا. اور ہے وہ بھی کلینک کا ہی ہے اور مریضوں کا ہی ہے، لیکن ہے مزے کا، مریضوں کے گھبراہٹ والا نہیں ہے. ایک صاحب بڑے آئے کلینک میں، آئے کہنے لگے ڈاکٹر سے کہ صاحب میرے لیے آپ کوئی ایسا مسئلہ کریں کہ میری جو ساری تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ میں دن بہ دن موٹا ہوتا چلا جا رہا ہوں، وزنی ہوتا چلا جا رہا ہوں، ہاتھ پاؤں منہ کھل گئے. کہنے لگے وہ تو کوئی بات نہیں، تو بڑا ہو جائیں گے. کہنے لگے نہیں صاحب کچھ اور بھی بات ہے جو کہ نظر تو مجھے آتی نہیں لیکن احساس مجھے پورا ہو جاتا ہے. کہنے لگے اچھا، تو پھر جب آپ آئیں گے ہم آپ کے لیے ایک آدھ اور ڈاکٹر کو بلا لیں گے، کہیں وہ معائنہ کر لے گا اور آپ کو اچھا صحیح مشورہ بھی مل جائے گا. تو صاحب انہوں نے ایک دن ان کو بلا لیا، اور 1-2 ڈاکٹر جن میں ایک فزیوتھراپسٹ بھی تھا اور ایک فزیوتھراپی بھی جانتا تھا اور ایک ہومیوپیتھک کا بھی تھا اور ایک اپنا ڈاکٹر تھا. تو وہ سب 3-4 دونوں نے دیکھ کے ان کا معائنہ شروع کیا اور آپس میں گفتگو کی اور باتیں کی. تو انہوں نے کہا بھائی آپ کا جو مرض ہے وہ ہم سمجھ تو گئے ہیں، لیکن یہ دنیا میں بہت بہت ریئر ہوتا ہے، اور کسی کو ہو جاتا ہے تو کچھ صحیح بھی ہو جاتا ہے. ایسے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، جسٹ معمولی ہے، کچھ نفسیاتی بھی ہے، کچھ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے، کچھ آپ کے ذہن پہ کچھ بار بھی ہوتا ہے. یہ سب کچھ گڑ ملا کے ایک ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے جو کہ بہت ہزاروں بلکہ لاکھوں میں کسی ایک کو ہوتی ہے. تو کہنے لگے یہ کس کی علاج ہے؟ کہنے لگے علاج ہم ہو جائے گا، بالکل صحیح ہے، بالکل ہو جاتا ہے علاج. تو آپ کا مرض میں جو ہم نے ڈیٹیکٹ کیا ہے وہ آپ بتائیں گے کہ ہم نے صحیح کیا یا غلط کیا. کہنے لگے جی بتائیے. کہنے لگے آپ کا جو مرض ہے وہ عجیب و غریب ہے. کہنے لگے کیا؟ صاحب بتائیے، ہم بتا دیں گے ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے. ہم نے آئینہ بھی دیکھا لیکن ہمیں اندر ہی سے کچھ محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. تو کہہ رہے ہاں بالکل بجا فرمایا. آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب آپ آنکھ بند کرتے ہیں تو آپ کا منہ کھل جاتا ہے. ہاں کہنے لگے ہاں جی بالکل صحیح فرمایا، جیسے ہی میں آنکھ بند کروں گا تو منہ کھل جائے گا، اور جب منہ بند کرتا ہوں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں. کہنے لگے یہ بھی بات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بہت ہی ریئر ہوتا ہے، کسی کو وہ کو بات نہیں. یہ نفسیاتی قسم کی اور ایسی کمزوری کی علامات ہیں، کچھ یہ ہے کچھ وہ ہے، یا آپ کا چہرے پہ بہت زیادہ تناؤ آ گیا ہے، گوشت بڑھ گیا ہے، یہ سب
تناؤ جب ختم ہو جائے گا، نارمل سافٹ چہرہ ہو جائے گا، تو یہ مرض بھی ختم ہو جائے گا. یا مسلس کا کھچاؤ کی وجہ سے جیسے آپ نے آنکھ کھولی منہ بند ہو گیا، اب جب منہ کھولا تو آنکھیں بند ہو گئی، کہنے لگے. تو بھائی اس میں گھبراؤ کوئی بات نہیں، ایسی ٹھیک ہو جاؤ گے. بس اس کو زیادہ پریکٹس مت کیا کرو، اپنا وقت پہ جو کام کس کا ہے اس کام کرنے کے لیے اس کو وقت کر دو. اگر تم کھانا نکال کے رکھ دو، کہہ دو کسی کو نکال دو، سب کچھ تیاری کر لو، اور پھر بہت سے لوگ کھانے میں وہ جب آنکھیں بند کرو گے تو منہ کھل جائے گا، منہ کھاتے رہو، چلو اچھا ہے. جب منہ بند کر لو گے تو آنکھیں کھل جائیں گی. کہنے لگے ہاں سب بالکل صحیح ہے. تو سب یہ چھوٹا سا قصہ تھا، لیکن تھا عجیب و غریب، اور اس کی باتیں بھی جو تھیں وہ عجیب و غریب تھیں، لیکن قصے کہانیوں میں سچائی کبھی کبھی ہوتی ہے، طنز و مزاح ہمیشہ ہوتا ہے. کہ چاہے وہ یہ ایک موٹے تھے، وہ موٹی تھی، موٹی محترمہ، وہ چور کے اوپر بیٹھ گئی تھی پچھلی قسط میں. یہ آپ ایک محترم آ گئے. یہ بھی ہے کہ آنکھیں کھولتے ہیں تو منہ بند ہو جاتا ہے، جب منہ کھولتے ہیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک قصہ. تو سب یہ کہانیاں ہیں، قصے ہیں، ان کی افادیت اتنی ہے کہ آپ سن لیں اور مسکرا دیں، جو کہ آپ نہیں مسکراتے. تو آپ لوگ کبھی کبھی اس جذبے کے تحت مسکرانے کہ کار خیر ہے، اچھا کام ہے مسکرانا، کسی کی دلجوئی کرنا، کسی کو خوش کرنا کار خیر میں آتا ہے. مسکرا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں ہیں. انشاءاللہ اگلی پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر حاضر خدمت ہوں گے. اللہ حافظ. نسیم درانی کو دعاؤں میں یاد رکھیے.